ولادت ہے اور جناب زہرا کی آمد کی رات ہے، چہروں پر خوشی ہونی چاہیے، تھوڑا سا محفل میں آ جائیے، بلند صلوات کے ذریعے اللہ نے سب سے بڑی آیت معراج پر سیدہ کی صورت میں، توجہ ہے، سب سے بڑی آیت اللہ نے سیدہ کی صورت میں نبی کو دکھائی، اور اللہ معراج پر آیت دکھانے لے کر گیا تھا۔ سیدہ کا وجود اللہ کی بڑی آیت ہے، اللہ کی سب سے بڑی آیت سیدہ کا وجود۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی آیت سیدہ کا وجود ہے تو کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ہم نبی سے بڑھا رہے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد کوئی مقام رکھنے والا وجود ہے تو وہ نبی کا وجود ہے، مگر کوئی یہ بھی تو جاننے کی کوشش کرے کہ جس وجود سے اللہ نے وجود زہرا کو بنایا وہ بھی مصطفیٰ کا وجود ہے۔ لہذا میرا محترم مجمع میرے ساتھ توجہ کر رہا ہے، میں ایک منزل پر آپ کو ایک پیغام کی طرف توجہ چاہوں گا کہ یہ کبھی میں نے غور کیا کہ اول طہارت سے لے کے آخر دیات تک جتنے بھی فقہی ابواب ہیں ان میں خواتین کے مسئلے علیحدہ ہیں اور مردوں کے مسئلے علیحدہ ہیں۔ ہم قنوت میں مثلا ہاتھ ایسے اٹھائیں گے، خواتین کا حکم فلاں حالت کے اندر ایسا ہے، مثلا حالت قیام میں ہم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں گے، خواتین دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھیں گی۔ اگرچہ آج کل کی خواتین نے یہ ترک کر دیا ہے، پہلے والی بڑی بوڑھیاں اب تک اس مستحق کو انجام دے رہی ہوتی ہیں، مثلا ایسے ہی نہیں، اور خواتین کے بیٹھنے کا انداز اٹھنے کا انداز رہتا ہے، نماز میں ہمارے بیٹھنے اٹھنے کا انداز رہتا ہے جی، اور نبی فرما رہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو کیا خواتین بھی ایسے ہی پڑھیں جیسے نبی نے پڑھی ہے نماز؟ تو ادھر خود ہی نبی نے فرمایا کہ خواتین ایسا کریں، ادھر نبی فرما رہے ہیں ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو جی۔ پھر آپ طہارت کے اندر آ جائیے، مردوں کے مسائل علیحدہ ہیں، خواتین کے مسائل علیحدہ ہیں۔ پھر آپ مثال کے طور پہ روزے کے اندر آ جائیے، خواتین کو کچھ روزے چھوڑنے پڑتے ہیں، ہمیں کوئی چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حج میں آ جائیے، خواتین کا احرام علیحدہ ہے، مردوں کا، تو ایک مسئلہ تو نہیں ہے۔ اول طہارت سے لے کر آخر دیات تک جتنے بھی ابواب فقہ ہیں ان میں مردوں کے مسئلے علیحدہ ہیں اور عورتوں کے مسئلے علیحدہ ہیں۔ ادھر قرآن پکار کے کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تو رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور ادھر خواتین کو اس طرح سے نہیں کرنا جس طرح رسول اللہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو اب اس الجھن کو دور کرنے کے لیے خود سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تم رسول اور بطول کو ملا کے دیکھو گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ میرے رسول کے ساتھ میری کنیز خاص فاطمہ زہرا کو ملا دیں۔ نبوت کا جلوہ نبوی ہے، نبوت کا جلوہ نبوی ہے، مگر نبوت کی روح فاطمی ہے۔ اظہار نبوت مصطفی ہے اور اخفاء نبوت فاطمی ہے۔ میں یوں کہوں کہ بدن مبارک مصطفیٰ کا ہے، جان فاطمہ کی۔ بھائی ہمیں حکم ہے کہ ائمہ اہل بیت اور سیدہ اور مولا علی اور سرکار دو جہاں کے فضائل کے پہلوؤں کی طرف توجہ کرو۔ مولا نبی کو اللہ نے نبوت اور رسالت امامت عطا کی، مولا علی کو اللہ نے امامت عطا کی، منصبوں سے سرفراز کیا، مگر جناب زہرا کو اللہ نے نبوت اور امامت نہیں کی۔ نبوت کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم کسی کو مبعوث نہیں کرتے الا رجالا،
مگر جسے ہم رسول بناتے ہیں وہ مرد کی شکل میں ہوتا ہے جسے ہم رسول بناتے ہیں. ہم عورتوں کے پیکر میں آنے والے کسی کو رسول نہیں بناتے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے, قانون ہے, اس کا دیا ہوا ایک اصول ہے. وہ اپنے اصولوں کو توڑتا بھی نہیں ہے, وہ اپنے قاعدے کو, قانون کو توڑتا بھی نہیں ہے. تو اللہ نے جب بھی کسی کو رسول اور نبی بنایا ہے تو وہ بنایا ہے تو مردوں کو بنایا ہے, مردوں میں سے بنایا ہے, مردوں کی شکل میں بنایا ہے. امامت کے اندر بھی ایسا ہی ہے. ہمارے 12 امام ہیں اور 12 کا 12 امام مرد ہیں, کوئی میں سے خاتون نہیں. اللہ نے نبی کو اور ائمہ اہل بیت کو منصب دیے ہیں اور خود بھی صاحب منصب ہے. مقام توحیدی پر فائز ہے, خود اللہ مقام توحیدی پر فائز ہے. لیکن عزیزو, منصب اختلافی ہو سکتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کو نہیں مانتے, کتنے ہی لوگ ہیں جو سرکار کو خاتم الانبیاء نہیں مانتے, ہم انہیں نہیں مانتے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو مولا علی کو وہ نہیں مانتے جو آپ مانتے ہیں, جو آپ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. تو علی کی امامت اور ولایت منصب ہے اور اس منصب میں اختلاف ہے. تو منصب اختلافی ہو سکتا ہے مگر فضیلت اختلافی نہیں ہوتی. یعنی امامت مولا کائنات پر بحث ہے کہ علی, میں کہتا ہوں کہ امام ہے, یعنی ہم کہتے ہیں کہ امام ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. امامت مولا کائنات پر بات ہے. وہ پھر میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ ہم کسی کی بات کو نہ مانیں وہ اور بات ہے, مگر بات ہے. لوگ علی کی امامت پر من اور ان بول دیں گے مگر علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا, یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے, اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے. علی سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے, اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی اختلاف کرنے والا ہی نہیں ہے. یعنی امامت پر اختلاف ہے مگر علی کی فضیلت پہ اختلاف نہیں ہے. علی صاحب فضیلت ہے, اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہے. ایک حسین وادی ہے جس میں میں اشارتاً بات کر کے گزر رہا ہوں. بڑے بڑے نام ہیں تاریخ کے اندر, آپ ذرا غور فرمائیں کہ انہوں نے علم علی کے بارے میں کیا کہا ہے. میں طالب علم ہوں, دعویٰ اور دعوے کرنے والی باتیں اچھی نہیں ہے, لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ مجھ طالب علم کو کوئی ایک مثال لا کر بتائے جس سے علی نے مسئلہ پوچھا ہو. مولا نے کہا ہو کہ یہ مجھے نہیں آتا تم بتا دو, اور ابھی بیٹھے بیٹھے 50 نام بتا دوں گا کہ کس کس نے علی سے کیا کیا پوچھا. تو علم علی پر کوئی اختلاف نہیں, شجاعت مولا علی پر کوئی اختلاف نہیں, سخاوت مولا علی پر کوئی اختلاف نہیں, مگر امامت مولا علی کے اوپر اور خلافت مولا علی پر دین و قال ہے, ان اور من ہے, اختلاف ہے, بحث و مباحثے ہیں. یہی انداز آپ سرکار کے بارے میں, یہی انداز آپ ائمہ اہل بیت کے بارے میں. تو اللہ نے سیدہ کو جو منصب نہیں دیا اس کی حکمت یہ تھی کہ منصب اختلافی ہو سکتا ہے, فضیلت اختلافی نہیں ہو سکتا. وہ جو صاحب فضیلت بیوی ہے وہ کبھی صاحب منصب نبی کے لیے جائے گی مباہلے میں, اور وہ جو صاحب فضیلت بیوی ہے وہ کبھی علی کی ولایت کے لیے جائے گی دربار میں. وہ صاحب منصب ہے, یہ صاحب فضیلت ہے, اور جو صاحب فضیلت ہے اسی کی بات کو مانا جائے گا. صلی علی محمد وآل محمد. میرے پاس 5-8 منٹ سے زیادہ نہیں رہے, اور کیونکہ محفل پڑھ رہا ہوں تو مصائب کا دورانیہ بھی میرے فضائل کے دورانیہ میں مکمل ہوگا. تو اتنی بات ضرور کروں گا کہ اللہ نے 1,24,000 مردوں میں 1,24,000 مردوں میں اور 14 معصومین میں ایک فاطمہ کو کافی جاتا.
اتنے مردوں ہادیوں میں، اتنے ہادی مردوں میں اگر کوئی ہادیہ اللہ نے طے کی کہ میں کسے بناؤں تو وہ سیدہ زہرا کو کافی ہے، جو تمام انبیاء کرام کے ساتھ اگر مقایسہ کیا جائے تو سیدۃ نساء عالمہا. ہمارے بھائیوں نے لکھا کہ سیدہ کے القاب میں ایک لقب نبی نے فرمایا اماں ترزین، کیا میری فاطمہ تم راضی نہیں ہو کہ تم سیدۃ نساء عالمہا ہو؟ تمہیں اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ بنایا گیا. تو اس میں ہمارے بھائی اہل سنت عالموں نے ہی بہت حسین بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر کہ سیدہ اپنے زمانے کی عورتوں کی عالمہ ہے، اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ ہے، یہ سوچ کر یہ مت سوچ لینا کہ سیدہ اور زمانے کی عورتوں کی سیدہ نہیں ہے، سردار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا زمانہ سارے زمانوں کا سردار ہے، کیونکہ نبی کا زمانہ ہے، کیونکہ آخری زمانہ ہے، کیونکہ امت مصطفیٰ کا زمانہ ہے. اور اگر اس حدیث کی طرف جائیں جس میں آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہے، آپ عالمین کی عورتوں کی سیدہ ہیں. اللہ نے خواتین کو بڑی آبرو دی ہے، بڑا مقام دیا ہے. سیدہ کے تصدق میں اگر صدقے میں اگر خواتین اپنی حیثیت کی طرف توجہ کریں تو اللہ نے خاتون کو 4 روپ دیے ہیں، 4 روپ. خواتین کی 4 تصویریں، 4 شکلیں، 4 کردار ہیں. خاتون 4 کرداروں میں ڈھلتی ہے. سب سے پہلا کردار خاتون کا تمہید زندگی ہے، جسے بیٹی کہا جاتا ہے. خاتون جب اپنا روپ بدلتی ہے تو یہ اصل زندگی میں ڈھلتی ہے جسے زوجہ کہا جاتا ہے. یہی اصل زندگی والی خاتون جب اپنا روپ بدلتی ہے تو یہ نتیجہ زندگی میں ڈھلتی ہے جسے بیٹی کہا جاتا ہے، جسے ماں کہا جاتا ہے. اور جب یہ اور اپنا روپ بدلتی ہے تو اسے اصل زندگی کہا جاتا ہے، جسے بہن کہا جاتا ہے. یعنی بہن حسن زندگی، اصل زندگی زوجہ، تمہید زندگی بیٹی، نتیجہ زندگی ماں. یہ کبھی بیٹی ہے، کبھی زوجہ ہے، کبھی ماں ہے، کبھی بہن ہے. اور کیونکہ سیدہ کے ہاں بہن کا رشتہ نہیں تھا تو ایک ثانیہ زہرا کی ضرورت تھی تاکہ فاطمہ کے ساتھ ایک اور کردار جوڑو تو تمہیں فاطمہ سمجھ میں آئے. اور وہ جناب زہرا کا، جناب زینب کا وجود ہے. جناب زہرا کے ساتھ جناب زینب کا وجود ہے. یہ خواتین جب اپنے مختلف کرداروں میں ڈھلتی ہیں تو ہر ایک کا اپنا مقام ہے. جو تمہید زندگی ہے، جسے میں اپنی تعبیر میں کہہ رہا ہوں بیٹی، جسے دیکھ کر جینے کا لطف آئے، جسے دیکھ کر جینے کا مزہ آئے، جسے دیکھ کر جینے کا شوق بڑھے. انسان جب اپنے گھر میں جاتا ہے اور بیٹی کو دیکھتا ہے تو بیٹی کو دیکھ کر اسے جینے کا شوق بڑھنے لگتا ہے. جی میری اور آپ کی بیٹی کا تو یہ مقام ہے کہ وہ ہمیں حوصلہ دے رہی ہوتی ہے. ایک صاحب کے ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک بیٹے کے ہونے پر شکرانے کی مجلس پڑھی. یعنی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، بیٹا ہوا تو انہوں نے شکرانے کی مجلس ہم نے پڑھی. تو اس مجلس میں ہم نے کہا کہ آج میں بیٹے کے ہونے پر شکرانے کی مجلس پڑھنے آیا ہوں. اللہ کرے کوئی بیٹی کے ہونے پہ بھی شکرانے کی مجلس کروانا. بھائی زمانہ جاہلیت کے آثار گئے نہیں ہیں. سلوات پڑھ لیں محمد. بیٹی کے ہونے پہ بھی تو خوشی ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں کو بیٹے کے ہونے پہ تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ لڈو بانٹتے ہیں، اور بیٹی کے ہونے پہ گردن لٹک جاتی ہے. ایک صاحب کی چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ مٹھائی بانٹ رہے تھے خاندان میں. تو کسی نے کہا بھائی یہاں تو پہلی بیٹی ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تم چھٹی بیٹی پہ خوش ہو. کہنے لگے خوش اس لیے ہوں کہ بیٹا ہوتا تو اسے پڑھانا پڑتا، بیٹی اللہ کے سے پڑھ کے آتی ہے، تہذیب پڑھ کر آتی ہے، آداب پڑھ کر آتی ہے، اخلاقیات پڑھ کر آتی ہے، احساسات اور جذبات پڑھ کر آتی ہے.
کہ جتنا درد اپنے ماں باپ کا بیٹی رکھتی ہے اتنا بیٹا نہیں رکھتا. ساری دنیا مشاہدہ کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہی بات کر رہی ہے جو بات نہیں کرنی چاہیے. صلوات پڑھ ذرا محمد صلی اللہ بھائی ایک اور صلوات بلند کر. تو بیٹی تمہید زندگی، زوجہ اصل زندگی، ماں نتیجہ زندگی، بہن حسن زندگی. وہ جو تمہید زندگی ہے میرے اور آپ کے لیے نہیں، خاتم الانبیاء کے لیے جو جینے کا شوق بڑھائے. سرکار فرماتے ہیں جب میں دنیا کا ستایا ہوا گھر میں آتا ہوں، جب میں دنیا کا ستایا ہوا گھر میں آتا ہوں تو فاطمہ کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ملتا ہے. فاطمہ کو دیکھ کر مجھے تبلیغ دین میں حوصلہ ملتا ہے. میں دوبارہ سے آمادہ ہو کر جاتا ہوں کہ میری فاطمہ میرے ساتھ موجود ہے. فاطمہ نبی کے لیے تمہید زندگی، اور جب یہی تمہید زندگی اصل زندگی میں ڈھلتی ہے تو یہ ہے زوجہ. زوجہ بھی کس کی زوجہ؟ علی کی زوجہ. زوجہ بھی تو علی کی زوجہ. میرے مولا نبی فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونہ. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. زوجہ ہے تو فاطمہ، شوہر ہے تو علی. اور ایسے زن و شوہر سے جب بچے دنیا میں آ رہے ہیں تو کوئی حسن ہے تو کوئی حسین ہے تو کوئی زینب ہے تو کوئی ام کلثوم ہے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم سیدہ کا صرف نام سننے کے لیے شوق سے بیٹھے ہیں. جس کا نام سننے کے لیے شوق سے اور وضو کر کے بیٹھا جاتا ہو، باوضو جس کا نام لیا جاتا ہو، اس نے پریشانیاں کتنی اٹھائی. وہ وقت گزر گیا مگر اب حاکمیت سیدہ کی ہے. آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سیدہ خیر ہی خیر ہے، اس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ سیدہ کے بابا کی وجہ سے کائنات بنی، سیدہ کے شوہر کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، سیدہ کے بچے حسنین کی وجہ سے لوگ نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں. اور یہ زمین جو اپنے اہل کو کھاتی نہیں ہے، یہ آسمان جو زمین پہ گرتا نہیں ہے، وہ سیدہ کے 12ویں بچے کی وجہ سے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. ساری دنیا جس کا انتظار کر رہی ہے وہ سیدہ کا بچہ ہے. آپ کے قریب میں ہی ایک مدرسہ ہے منوری ٹاؤن، اس کے مفتی اعظم جناب مفتی شام زئی جنہیں کراچی میں قتل کر دیا گیا، انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ ظہور مہدی. امام زمانہ پر کتاب لکھی انہوں نے اسی منوری ٹاؤن سے، اور شاید 25 دفعہ وہ چھپ چکی ہے، اور ہر دفعہ 3-4 ہزار ایڈیشن ہوتے ہیں اس کے، یعنی نسخے ہوتے ہیں اس کے. 25 ایڈیشن آ چکے ہیں. اور اس کے تیسرے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جس مہدی کے انتظار میں عالم اسلام ہے وہ مہدی فاطمہ کا بچہ ہے، وہ اولاد فاطمہ ہے. وہ مہدی جناب فاطمہ زہرا کی اولاد. بیوی نے بھی جب جلتا ہوا دروازہ خود پہ دیکھا تو بس ایک ہی آواز دی تھی، یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کرو. کہ جناب زہرا کی مدد ہوگی کہ جب زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، یہ سیدہ زہرا کی مدد ہوگی. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار. حاجات مند ہیں تیری بارگاہ میں، فقیر آئے ہوئے ہیں، ہم سب فقیر ہیں تیری بارگاہ میں. یا اللہ ہمیں